رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور۔ سورۃ النور کا آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا وہ شرک میں پڑے ہیں؟ یہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے انہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور اللہ سے ڈرتے اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پکی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف کھلا پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین حاکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً اس کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بڑی بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اور ان لڑکیوں اور لڑکوں کا جو تم میں سے بلغت کو نہیں پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلاغت کی حد کو پہنچے، مطلب جوانی کی حد کو پہنچے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔
اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتارے دیں، جبکہ وہ اپنی زینت و زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور ان سے بھی ہی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور لنگڑے پر ہی کوئی حرج نہیں، اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادوں کے گھروں یا اپنی ماؤں کے گھروں یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں یا اپنے چاچاؤں کے گھروں یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں یا اپنے ماموں کے گھروں یا اپنی خالاؤں کے گھروں یا ان گھروں سے جن کی چاہو چابیوں کے تم مالک ہو، اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ۔ الگ الگ بھی جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو مومن بنائے، نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو اس پیارے رمضان کے صدقے سیدھے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔